الحمد للہ وکفا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ میرے خلیل آپ نے گھر بنایا میرا، اب مجھ سے مانگیں جو مانگتے ہیں۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی طریقہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ الیکٹریشین کو گھر لاتے ہیں تو پہلے طے کرتے ہیں بھئی پمپ خراب ہے، کتنے پیسے لیں گے؟ جی 500 روپیہ لوں گا، ٹھیک ہے آ جائیے۔ جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے طے نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں آپ آئیں ہمارا کام ٹھیک کر دیں، جو مانگیں گے ہم دے دیں گے۔ کیا مانگے گا؟ 500 مانگ لے گا، 1000 مانگ لے گا، ان کے لیے اتنا فرق نہیں پڑتا۔ تو جس طرح امیر لوگ کہتے ہیں کہ تم جو مانگو دیں گے، اللہ نے بھی فرمایا کہ میں تو کائنات کا مالک ہوں، پوری کائنات کے خزانے میرے اختیار میں ہیں، میرے خلیل مانگو تم مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے 3 دعائیں مانگی، جن میں ایک یہ دعا تھی کہ اے اللہ ہم دونوں کو مسلمان بنا دے۔ وہ پیغمبر اسلام تھے، پھر بھی انہوں نے یہ دعا مانگی کہ مجھے اور میرے بیٹے 2 تھے نا، ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیں۔ یہ اتنی عظیم دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو مانگا جب ان کو قبولیت کا یقین تھا۔ ہم نے کبھی یہ دعا مانگی؟ اس لیے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنا آسان ہے، مسلمان بن کے رہنا یہ مشکل کام ہے۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو جانتا ہوں کہ مسلمان بن کے رہنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک حدیث مبارکہ میں مسلمان کی ڈیفینیشن کی، مسلمان کے بارے میں بتایا کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو، دوسروں کی جان محفوظ، مال محفوظ، عزت آبرو محفوظ، کوئی فکر نہ ہو ان کو، یہ مسلمان ہے اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔
مسلمان وہ ہوتا ہے۔ اس لیے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کہتے ہیں نا السلام علیکم، تو اس میں یہی میسج دیتے ہیں تمہارے اوپر سلامتی ہو، تم فکر مت کرو، تمہاری جان، تمہارا مال، تمہاری عزت میرے سے محفوظ ہے، مجھ سے فکر کرنے کی بات نہیں ہے۔ اور جس بندے سے دوسرے کی جان، مال، عزت محفوظ نہ ہو، شریعت کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں ہوتا۔ عجیب نکتہ یہ ہے کہ یہاں پر زبان کا تذکرہ پہلے اور ہاتھ کا تذکرہ بعد میں، اس لیے کہ ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ طاقتور نہیں اور کسی کو ایک تھپڑ ماریں گے تو وہ الٹا آگے سے 2 تھپڑ لگائے گا۔ آپ 1 جوتا لگائیں گے اور جواب میں 10 جوتے خود کھائیں گے۔ تو ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے طاقتور ہونا ضروری ہے، زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے کمزور بھی طاقتور کو بھی تکلیف پہنچا سکتا ہے۔ زبان سے ایسی بات کرے کہ دوسرے کا دل دکھے۔ پھر ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے ساتھ ہونا ضروری ہے، زبان سے تکلیف پہنچانے کے لیے پاس ہونا بھی ضروری نہیں۔ دوسرے شہر میں بیٹھ کے کوئی بات کریں اور اس بندے کے دل کو تکلیف پہنچے۔ ہاتھ سے تکلیف پہنچانے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب جو فوت ہو گئے ان کو ہاتھ سے تو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، لیکن زبان سے ان کو بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ سلف صالحین کو برا کہتے ہیں، ان کی روحوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر ایک بات اور بھی ہے، ہاتھ سے جو انسان زخم لگاتا ہے وہ زخم ہرا ہو جاتا ہے، جو زبان سے زخم لگاتا ہے وہ کبھی ہرا بھی نہیں ہوتا، وہ کبھی مندمل بھی نہیں ہوتا، زیادہ دل دکھتا ہے۔ شریعت نے قانون بنا دیا تکف شرک عن الناس، تم انسانوں کو اپنے شر سے بچاؤ۔ ہر انسان کے اندر شر ہوتا ہے، جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے، جو سراپا شر وہ شیطان، جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان۔ ہر انسان میں خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ جس نے اپنے اوپر خیر کو غالب کر لیا وہ اچھا انسان، اور جس کے اوپر شر غالب آ گیا وہ برا انسان۔ تو شریعت کہتی ہے کہ تم اپنے شر سے لوگوں کو بچاؤ۔ اور کسی کو اپنی تکلیف سے بچانا یہ صدقہ ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ مثلا آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی سے مذاق کرنے کو، دل میں ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے اس کو مذاق کریں، آپ اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، روک لیتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے کہ یہ جو آپ نے اپنے جذبے کو روکا، اس پر اس بندے کو صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ تو تقاضائے گناہ سے بچنے پر بھی شریعت اجر دیتی ہے۔ تو زندگی کا اصول بنا لیجئے کہ اول تو دوسروں کے دلوں کو خوشی دیں، اور اگر کسی کا دل کو خوشی نہیں دے سکتے تو کم از کم تکلیف تو نہ دیں۔ اول تو آپ دوسرے کی تعریف کریں، اگر تعریف نہیں کر سکتے تو دوسرے کی غیبت تو نہ کریں۔ اول تو اپنے مسلمان بھائی سے دوستی کریں، اگر دوستی نہیں کر سکتے تو دشمنی تو نہ کریں۔
بعض لوگ ہوتے ہیں بہت بے حس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دوسروں کا احساس نہیں ہوتا ان کو. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ایسے لوگ سب سے زیادہ برے ہوتے ہیں جو بے حس ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، حدیث پاک میں اس کا تذکرہ ہے. صائمۃ الدہر تھی اور قائمۃ اللیل تھی، ساری رات تہجد پڑھتی، سارا دن روزہ رکھتی، نیک بیوی تھی. اس زمانے میں ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے، تو کوئی کھانا بچ جاتا تو اسے ہوادار جگہ پہ کھلا رکھا جاتا تھا. اس نے چند مرتبہ اپنا دودھ رکھا، رات کو بلی آئی اور دودھ پی گئی. اب اس عورت کو بڑا غصہ تھا، بلی نے میرا دودھ پی لیا. اس نے کہا اچھا میں اس کو پکڑوں گی نا تو اس کو خوب سزا دوں گی. ایک دن اس نے بلی کو پکڑ لیا، اس نے اس کو پنجرے میں بند کر دیا اور کہا کہ میں اس بلی کو نہ کھانا دوں گی نہ پانی دوں گی، اس کو بھوکا پیاسا رکھوں گی، سزا دوں گی اس نے میرا دودھ کیوں پیا. وہ بلی ایک دو دن کے بعد مر گئی. حدیث پاک میں ہے جیسے ہی بلی مری اللہ نے اس عورت کے جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا. یہ بے حس عورت دوسرے کی تکلیف کا خیال نہیں کرتی. وہ نمازیں پڑھنے والی تھی، وہ روزے رکھنے والی تھی، وہ نیک بیوی تھی، مگر بے حس تھی. اس کی بے حسی اللہ کو ناپسند آئی. اگر ایک جانور کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا بھی اتنا بڑا گناہ ہے تو کسی انسان کی تکلیف کو محسوس نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. اس لیے بے حس نہ بنے، دوسرے کی تکلیف کا ہمیشہ احساس کریں. شریعت نے کہا کہ تم راستے میں جا رہے ہو، کوئی کانٹے دار چیز پڑی ہے، اس سے دوسرے بندے کو تکلیف پہنچ سکتی ہے. آپ نے اس کو راستے سے اٹھا کے کنارے پر رکھ دیا، اتنا کرنے پر صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا. اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف والی چیز کو ہٹا دیا. مسجد میں پہلی صف میں نماز پڑھنے کا اجر زیادہ ہے، لیکن جمعے کے دن رش ہوتا ہے. اب ہر بندہ کوشش کرے کہ میں پہلی صف میں جاؤں تو اسے کندھوں سے پھیلانگنا پڑے گا جو بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھنے والوں کو تکلیف ہوگی. تو شریعت کہتی ہے کہ نہیں، یہ کندھوں سے پھیلانگ کے جانا تکلیف کا باعث ہے. اب رش کی وجہ سے تم پیچھے بھی نماز پڑھ لو گے، تمہیں پہلی نماز کا ثواب مل جائے گا. بعض لوگوں کو برس کی بیماری ہوتی ہے، چہرے پہ جسم پہ داغ آ جاتے ہیں، سفید داغ، کبھی ناک پہ، کبھی آنکھ پہ، کبھی رخسار پہ، کبھی ماتھے پہ. تو کئی مرتبہ وہ ایسے داغ ہوتے ہیں کہ دوسرا بندہ دیکھتا ہے نا تو طبیعت میں اندر کراہت سی پیدا ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا. شریعت نے کہا کہ مسلمان مرد 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر باجماعت ادا کرے، لیکن برس کا اگر کوئی مریض ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کو مسجد میں آ کر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ دوسروں کو اپنی تکلیف سے بچا رہا ہے. اس لیے کوئی بندہ اگر کچا پیاز کھائے تو منہ سے اس کی مہک آتی ہے، بو آتی ہے. نبی اسلام نے ارشاد فرمایا انی اکرہ ریحھا
مجھے کچے پیاز کی جو مہک ہے، بو ہے، وہ ناپسند ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ مجھے پیاز ناپسند ہے، حکمت دیکھیے بات کی، مجھے اس کی مہک اچھی نہیں لگتی۔ چنانچہ اگر کوئی بندہ پیاز کھائے تو مسواک کرے، اگر بو آ رہی ہے تو مسجد میں نہ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دوسرے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری شریعت کتنی خوبصورت ہے، ہمارا دین کس قدر پیارا ہے، دوسرے کو اتنی چھوٹی سی تکلیف بھی پہنچانے کی اجازت نہیں۔ بعض لوگ مکینک ہوتے ہیں، ان کے کپڑوں پہ پٹرول ڈیزل لگا ہوتا ہے، اس کی بو ہوتی ہے۔ وہ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، شریعت کہتی ہے نہیں، تمہارے کام کے کپڑے الگ ہونے چاہیے، مسجد میں آنے کے کپڑے الگ ہونے چاہیے۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد، تو مسجد میں آتے ہوئے زینت اختیار کرو، ان داغ والے پسینے والے کپڑوں میں تم مسجد میں مت آؤ، جس کے پاس بیٹھو گے اس کو تمہارے پسینے کی بو آئے گی، ڈیزل پٹرول کی بو محسوس ہوگی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ نماز کے لیے صاف ستھرے کپڑے پہن کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ، تاکہ دوسرے مسلمانوں کے لیے راحت کا سبب بنو، زحمت کا سبب نہ بنو۔ تو دین اسلام ہمیں اتنے چھوٹے چھوٹے باتوں کا بھی لحاظ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اور جب بندہ دوسروں کا دل دکھائے اور اس کو تکلیف پہنچائے، آپ سوچئے وہ کتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ تہجد کے وقت اٹھے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اسی بستر پہ سو رہی تھی۔ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے کوئی چور ہوتا ہے نا، دبے پاؤں آہستہ آہستہ چلتا ہے، کھٹکا نہ ہو، پتہ نہ چلے کسی کو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتے نہیں پہنے، آرام سے نیچے اترے اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا۔ میری آنکھ کھلی تھی، میں نے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا عائشہ تم سوئی ہوئی تھی، میں نے اٹھ کے وضو کر کے تہجد پڑھنی تھی، میں اس لیے ایسا اٹھ رہا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری نیند ڈسٹرب نہ ہو۔ اب آپ سوچئے، بیوی تھی اور آپ اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اگر آپ اٹھتے اور اس کی وجہ سے ان کی نیند کھل بھی جاتی تو کوئی بگ ڈیل نہیں تھی، بڑی بات نہیں تھی، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی خیال رکھا کہ بیوی کی بھی نیند کو ڈسٹرب نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ تم دوسرے کو تکلیف کسی صورت میں بھی نہ پہنچاؤ۔ ہمارے اکابرین اس کا بہت خیال رکھا کرتے تھے، ہمارے قول سے اور ہمارے فعل سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف نہ پہنچے۔ صرف مسلمان کی بات نہیں، مسلمان تو اونچی شان والا ہوتا ہے، کوئی کافر بھی ہو تو اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، اس لیے کہ وہ انسان تو ہے۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مدرسے میں جب میری تعلیم مکمل ہو گئی تو میرے پاس وقت تھا، میں نے سوچا کہ میں کسی اللہ والے کی صحبت میں جا کے رہتا ہوں۔ ایک بزرگ تھے میاں اسغر حسین دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کے پاس گیا کہ میں چند دن ساتھ رہوں گا اور حضرت سے دین سیکھوں گا۔ فرماتے ہیں ہم نے عشاء کی نماز پڑھی اور مسجد سے گھر جا رہے تھے، ایک جگہ پہنچ کر حضرت کھڑے ہو گئے اور اپنے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے
ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا. کوئی 100 قدم ننگے پاؤں چلے، پھر جوتا پہن لیا، گھر پہنچ گئے. میں نے پوچھا حضرت آپ نے راستے میں چلتے ہوئے جوتے کیوں اتارے؟ تو فرمایا کہ یہ مخلوط آبادی ہے، مسلمان بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں. ایک نوجوان عورت ہے ہندو اور وہ جسم فروشی کا کام کرتی ہے. رات کو اس کے گھر پہ مرد آتے ہیں اور بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں. جب جوان تھی تو رش خوب ہوتا تھا، اب تھوڑی سی عمر اس کی زیادہ ہو گئی تو لوگ کم آتے ہیں. مگر مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ ابھی بھی وہ بن سنور کے انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے کہ کوئی آئے گا. فرمان لگے کہ میں عشاء پڑھ کے اسی راستے سے گزرتا ہوں اور میں مرد ہوں. مرد کے جوتوں کی آواز عورت کے جوتوں کی آواز سے الگ ہوتی ہے. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ جب میں اس کے گھر کے قریب سے گزروں گا تو یہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آواز سنے گی تو اس کے دل کو امید لگے گی کہ میرا گاہک آیا ہے، اور جب میں وہاں سے چلا جاؤں گا تو اس کا دل ٹوٹے گا، اوہو میرے پاس تو کوئی نہ آیا. میں یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میری وجہ سے اس بدکار عورت کا دل دکھے. میں قریب سے گزرتے ہوئے جوتے اتار دیتا ہوں، اسے پتہ ہی نہ چلے کوئی مرد قریب سے گزرا بھی ہے یا نہیں گزرا. جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے ہم دوسرے کے دل کو اتنی بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے. حالانکہ اگر جوتا پہن کے چلے بھی جاتے تو یہ شریعت میں منع نہیں تھا، مگر جو حساس لوگ ہوتے ہیں وہ دوسرے کی تکلیف کا خیال رکھتے ہیں. فرماتے ہیں اگلے دن دوپہر کے وقت میں نے حضرت کے ساتھ کھانا کھایا تو کھانا کھانے کے بعد میں نے کہا کہ حضرت دسترخوان میں سمیٹ دوں. تو حضرت نے مجھ سے کوشچن پوچھا، بتاؤ تم نے کسی سے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ ہم سوچیں دسترخوان سمیٹنا کون سا بڑا کام ہے، بچہ بھی سمیٹ سکتا ہے. تو حضرت نے پوچھا کہ کیا آپ نے دسترخوان سمیٹنا سیکھا ہے؟ میں نے کہا حضرت آپ سکھا دیجیے. فرمانے لگے کہ میں پہلے جو بچا ہوا کھانا ہوتا ہے نا یہ اندر گھر پہنچاتا ہوں تاکہ گھر والے اس کو استعمال کر لیں. مومن کے جھوٹے میں شفا ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے. تو بچا ہوا کھانا خراب نہ ہو، استعمال میں آ جائے. پھر اس کے بعد جو دسترخوان کے اوپر چھوٹے چھوٹے ذرے بچ جاتے ہیں میں ان سب کو اکٹھا کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ دسترخوان اٹھا کے جھاڑ دیا، نہ، وہ چھوٹے چھوٹے ذروں کو اکٹھا کرتا ہوں اور پھر ان ذروں کو لے جا کے فلاں جگہ میں پھینکتا ہوں. وہاں پر چیونٹیاں ہیں، ہمارے لیے وہ ذرے ہیں، چیونٹیوں کے لیے وہ رزق ہے. چیونٹیاں اس کو کھا لیتی ہیں اور ذروں کا ان کو فائدہ ہو جاتا ہے. پھر ہڈیوں کو میں باہر گلی میں نہیں پھینکتا، فلاں چوراہے پہ پھینکتا ہوں، اس لیے کہ رات کے وقت وہاں کتے اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کو قریب میں ہڈیاں پڑی ہوئی مل جاتی ہیں تو ان کے لیے وہ غذا بن جاتی ہے، ہڈیاں بھی کام آ جاتی ہیں. اور یہ جو آپ نے آم کھائے ہیں نا، میں ان آم کی گٹھلیوں اور چھلکوں کو باہر گلی میں نہیں پھینکتا. کیوں نہیں پھینکتے؟ فرمایا کہ جو میرے ارد گرد لوگ ہیں یہ غریب لوگ ہیں، یہ اپنے بچوں کو آم نہیں کھلا سکتے خرید کے. اگر میں باہر پھینک دوں گا چھلکے
تو ہمسائے کے بچے دیکھیں گے، ان کے دل میں حسرت ہوگی، اس گھر والے نے اپنے بچوں کو آم کھلائے، ہمارا باپ امیر ہوتا ہمیں بھی آم کھلاتا، ان کے دل میں حسرت ہوگی تو مجھے گناہ ہوگا، میں اس گناہ کا سبب نہیں بنتا۔ حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ فرمان لگے جو آم کی گٹھلیاں ہوتی ہیں ان کو میں فلاں جگہ گراؤنڈ کے قریب پھینکتا ہوں، عصر کے وقت وہاں محلے کے بچے اکٹھے ہو کے کھیلتے ہیں اور ان کو خوش گٹھلیاں مل جاتی ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے کہ میں کھیلنے کی چیز مل گئی۔ اور یہ جو چھلکے ہیں آم کے، میں ان کو ایک جگہ نہیں پھینکتا، ایک دو چھلکے ایک جگہ ڈالے، پھر 10-20 قدم چل کے ایک دو چھلکے پھر پھینک دیے، پورے محلے میں گھومتا ہوں اور ایک ایک دو دو چھلکے کر کے رکھتا رہتا ہوں، پورے محلے میں کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا آم کسی نے کھائے بھی ہیں یا نہیں کھائے۔ تو ہمارے اکابر دسترخوان کو سمیٹنے میں بھی اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ دوسرے کا دل نہ دکھے، دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے۔ بچپن میں میری والدہ مجھے اس بات کا بہت زور دیتی تھی کہ بیٹا تم نے کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا۔ ایک دفعہ میں نے پوچھ لیا، امی آپ ہر وقت مجھے کہتی رہتی ہیں کسی کا دل نہیں دکھانا، کسی کا دل نہیں دکھانا، تو فرمانے لگی کہ بیٹا میرا تو دل چاہتا ہے تم زمین پہ چلو تو پاؤں آہستہ رکھا کرو تاکہ تمہارے پاؤں رکھنے سے زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ہمارے بڑے جو تھے وہ اتنا خیال کرتے تھے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ انسان تو انسان، جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، سمرقند کے رہنے والے تھے، اور سمرقند میں سردیوں میں سخت سردی ہوتی ہے، سائبیریا کی یخ ہوائیں وہاں آتی ہیں اور سینے کو چیرتی ہوئی چلی جاتی ہیں۔ آپ یوں سمجھے کہ آپ کسی فریزر کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اتنی ٹھنڈ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہمیں گاڑی سے اترنا پڑا رات کے وقت میں، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی کہ میں نے کپڑوں کے اوپر سویٹر پہنی ہوئی تھی، اوپر ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، اوپر ایک بڑا کوٹ اون کا پہنا ہوا تھا اور اس کے اوپر میں نے گرم کمبل لیا ہوا تھا۔ ان تمام کپڑوں کے باوجود ایسی ٹھنڈ تھی کہ مجھ سے 4 منٹ باہر نہیں کھڑا ہوا گیا۔ مجبور ہو کے میں پھر گاڑی کے اندر آ کے بیٹھ گیا کہ باہر بہت ٹھنڈ ہے۔ تو اتنی وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تہجد کے لیے اٹھے اور انہوں نے ٹھٹھرتے ٹھٹھرتے چند رکعت تہجد پڑھی۔ خیال تھا کہ جلدی سے میں بستر میں جاؤں اور رضائی میں لپٹ کے بیٹھوں اور پھر باقی اوراد وظائف مراقبہ رضائی کے اندر بیٹھ کے کروں گا۔ جب نفل پڑھ کے بستر کی طرف آئے تو دیکھا کہ ایک بلی کہیں سے آ گئی تھی اور رضائی کے اندر وہ سو رہی تھی۔ تو خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ نے سوچا اب میں اگر بستر میں بیٹھوں گا تو یہ بلی جاگ جائے گی اور اس کی نیند ڈسٹرب ہوگی، اس کو تکلیف ہوگی۔ واپس مصلی پہ آ کے بیٹھے، پوری رات ٹھٹھرتے رہے، بلی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ صبح کے وقت اللہ نے الہام فرمایا
میرے بندے تم سمرقند سے دہلی کی طرف ہجرت کرو، ایک بڑی شخصیت تم سے بیعت ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ میں ہجرت کر کے دہلی آیا اور وہاں پر امام ربانی حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئے۔ تو ایک بلی کو تکلیف نہ دینے پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا انعام عطا فرما دیا۔ ایک بزرگ اپنی بیوی کے لیے کپڑا لے کے آئے، جب بیوی کو لا کے دکھایا اسے کپڑا بہت پسند آیا۔ آپ اچھا کپڑا لے کے آئے ہیں، مجھے پسند آیا۔ کہنے لگے اچھا تھوڑی دیر صبر کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اس کپڑے کو لے کے چلے گئے۔ اب بیوی حیران، کپڑا دکھایا مجھے اتنا پسند آیا، کہاں لے کے چلے گئے؟ کچھ دیر کے بعد واپس آئے تو بیوی نے پوچھا کہ آپ کپڑا کہاں لے کے گئے تھے؟ مجھے تو بہت پسند تھا۔ کہنے لگے جب میں آپ کو کپڑا دکھا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس کپڑے کے اوپر ایک چیونٹی چل رہی تھی، اور اسی طرح کی چیونٹی میں نے کپڑے کی دکان کے قریب چلتے ہوئے دیکھی، تو مجھے خیال آیا یہ اس خاندان کی چیونٹی ہے، اب اگر یہ یہاں زمین پر چلی گئی تو یہ خاندان سے جدا ہو جائے گی، اس کو تکلیف ہوگی۔ میں کپڑے کو لے کر گیا، چیونٹی کو خاندان کی دوسری چیونٹیوں کے پاس چھوڑ کے پھر واپس آیا۔ جب ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے تو ایک چیونٹی کو بھی تکلیف نہیں پہنچاتے تھے۔ اور آج ہم انسانوں کو نہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور صرف مسلمانوں کو نہیں، رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور رشتہ داروں کو ہی نہیں، گھر کے جو محبوب لوگ ہیں، ماں ہے، بہن ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ جو گھر کے لوگوں کو تکلیف پہنچائے گا پھر وہ اپنا ٹھکانہ کہاں بنائے گا؟ ساتھ رہتے ہوئے انسان دوسرے کا دل دکھا بیٹھتا ہے۔ اگر کبھی زندگی میں ایسا ہو جائے، اول تو ہونا نہیں چاہیے، اگر کبھی ہو جائے تو فوراً اس کا نوٹس لیا کریں، ان کی منت سماجت کر کے ان سے معافی مانگا کریں، یا کوئی ایسا کام کریں کہ جس سے ان کا دل خوش ہو جائے۔ صحابہ کرام کا عمل یہی ہے۔ ایک صحابی تھے اسلم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عمر بن الخطاب عنہ کے غلام تھے، ان کے خادم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ عمر عنہ نے مجھے کہا کہ اسلم، میں مدینہ طیبہ میں تو روز ہی راؤنڈ لگاتا ہوں رات کو، یہ دیکھنے کے لیے کہ لوگ کس حال میں ہیں۔ آج دل چاہ رہا ہے کہ مدینے کے شہر سے ذرا باہر کنارے پہ جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی دیکھیں کہ وہ کس حال میں ہیں۔ میں نے کہا حضرت میں حاضر ہوں۔ عمر عنہ مجھے لے کے چلے۔ جب ہم مدینہ سے ذرا باہر نکلے تو ایک قافلہ وہاں رکا ہوا تھا، انہوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے۔ ہم وہاں گئے تو خیمے والے اپنے اپنے خیمے میں آرام کر رہے تھے۔ ایک خیمے کے سامنے ایک عورت تھی اور اس کے 2 بچے تھے، وہ آگ جلا کے بیٹھی تھی، سوئی ہوئی نہیں تھی۔ تو عمر عنہ اس کے پاس گئے، نام تو نہیں جانتے تھے کہ کون ہے۔ یا اہل الضوء، اے روشنی والو، یہ نہیں کہا اے آگ والو،
کیونکہ آگ والوں کہنے کا مقصد کچھ اور بھی بن سکتا تھا. اے روشنی والوں تم کس حال میں ہو؟ عورت نے کہا کہ میں ایک پردیسی عورت ہوں، بیوہ ہوں، میرے پاس خرچہ نہیں ہے، نان نفقہ نہیں ہے، اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں بھوکے ہیں. اب میں نے آگ جلائی ہے اور پانی برتن کے اندر ڈال دیا ہے. میرے بچے کھانا پکنے کے انتظار میں تھوڑی دیر تو روتے رہیں گے اور پھر رو رو کے سو جائیں گے. میں بھی سو جاؤں گی اور ہماری رات کٹ جائے گی. عمر لان نے جب یہ سنا کہ بچے بھوکے ہیں اور رو رہے ہیں، اس لیے کھانے کو کچھ نہیں، پریشان ہو گئے. ان بچوں کو کھانا پہنچانا تو میری ذمہ داری ہے. مجھے کہنے لگے چلو چلتے ہیں. واپس شہر لے کے آئے، بیت المال کا دروازہ کھلوایا اور بیت المال سے آٹا لیا، گھی لیا، شہد لیا. یہ استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں. اور مجھے کہا کہ اسلم یہ آٹے کی بوری میری پیٹھ پہ رکھ دو. میں نے کہا حضرت میں آپ کا نوکر، آپ کا غلام، میں آسانی سے اٹھا لوں گا، میری عادت ہے یہ کام کرنے کی. فرمان لے کہ نہیں، ذمہ داری بھی میری تھی اور اس کو پورا بھی میں کروں گا. اپنی پیٹھ پہ وہ آٹے کی بوری رکھ لی اور چلنے لگے. راستہ لمبا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کو سانس چڑھ گئی ہے اور بڑی مشقت ہو رہی ہے اٹھا کے لے جانے میں. میں نے کہا کہ جی میری پیٹھ پہ رکھ دیں، میں اٹھا لیتا ہوں. میں نے کہا نہیں، میں لے جاؤں گا، ذمہ داری میری تھی، لہذا اب یہ ان کو پہنچانا میرا کام ہے. عمر لانو پھر واپس اسی عورت کے پاس پہنچے اور اس کو جا کے کہا کہ لے اللہ کی بندی، یہ آٹے کی بوری بھی ہے، گھی بھی ہے، چینی بھی ہے، اب اس سے تم کچھ کھانا بناؤ اور ان بچوں کو کھلاؤ. اس نے کہا اچھا میں برتن دھوتی ہوں، تیاری کرتی ہوں. عمر لانو فرمان لگے اچھا تم برتن دھو کے تیاری کرو اور اتنی دیر میں چولہے میں آگ میں جلا دیتا ہوں. اب اللہ کی شان کی جو لکڑیاں تھیں نا، وہ گیلی لکڑیاں تھیں، خشک نہیں تھیں. عمر لانو ان کو جلانے کے لیے پھونکے مارتے تھے اور دھواں اٹھ رہا تھا، اور دھوئیں کی وجہ سے عمر لانو کی آنکھوں میں سے پانی ٹپک رہا تھا. دھواں آنکھوں کو لگتا ہے نا تو آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے. عمر لانو اس تکلیف کو برداشت کر رہے تھے اور پھونکے مارتے جا رہے تھے. کافی تکلیف اٹھانے کے بعد انہوں نے آگ کو جلا دیا. تو اس عورت نے دیگچی پر رکھی، گھی ڈالا، اس میں آٹا ڈالا، ہلایا. پھر جب وہ پکنے کے قریب ہو گیا تو اس کے اندر چینی یا شہد جو بھی تھا ڈال دیا تو وہ حلوہ سا بن گیا. اب جب اس کھانے کی مہک آنے لگی نا تو بچے رو رہے تھے، وہ چپ ہو گئے. اب ان کو تسلی ہو گئی کہ کچھ کھانا بننے کی مہک آ رہی ہے، کچھ بن کے ہمیں ملے گا. عورت نے کھانا بنا لیا. پھر عمر لانو نے کہا کہ اس کو ٹھنڈا کرو اور بچوں کو کھلاؤ. میرا خیال تھا کہ اب عمر لانو یہاں سے چل پڑیں گے. عمر لانو وہیں بیٹھے رہے. بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تو بچے تھے، انہوں نے آپس میں کھیلنا شروع کر دیا. اب وہ کھیل رہے ہیں، ہنس رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، پیٹ بھر گیا تھا نا. اور عمر لانو بیٹھے ان کو دیکھ رہے ہیں.
اسلم اللہ میں کہتے ہیں کہ میں نے 2-3 دفعہ اشارہ کیا کہ چلیں، عمر نے کہا نہیں، صبر کرو، بیٹھو۔ کافی دیر جب ہم بچوں کو کھیلتا دیکھتے رہے تو پھر ہم اٹھ کے آئے۔ میں نے راستے میں پوچھا کہ حضرت بڑا وقت ہم نے یہاں لگا دیا، آپ اتنی دیر کیوں بیٹھے رہے؟ عمر اللہ نے کہا کہ اسلم، میں نے ان بچوں کو اپنی آنکھوں سے روتے ہوئے دیکھا تھا، اب میرا دل چاہتا تھا اپنی آنکھوں سے ہنستے ہوئے بھی ان کو دیکھا۔ چھوٹے بچوں کی تکلیف کا اتنا خیال تھا۔ تو اگر ہم کسی کے رونے کا باعث بنے تو پھر اس کے دل کی خوشی کا باعث بھی تو بن سکتے ہیں۔ ایک بیٹا ایسی حرکت کرتا ہے کہ ماں روتی ہے تو یہ ماں کے آنسوؤں کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ ایک آدمی مس بہیو کرتا ہے، اس کی بیوی روتی ہے، وہ بیوی کی آنسوؤں کو چھوٹا نہ سمجھے، ڈرے۔ اگر میں نے اس کو نظر انداز کیا تو پتہ نہیں پھر میرے اوپر کیا عذاب آئے گا۔ اور کوئی ایسا کام ضرور کرے کہ جس سے اس تکلیف پہنچنے والے بندے کو خوشی مل جائے۔ رلایا ہے تو ہنسانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، ان کے دل کو خوش کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد تھے، اور اللہ نے ان کو بڑا مال و دولت دیا تھا، تو اپنے وقت کے امیر آدمی بھی تھے اور اپنے وقت کے بڑے عالم محدث بھی تھے۔ یہ اپنے گھر سے جب کوفہ جاتے امام صاحب کو ملنے کے لیے تو سفر لمبا تھا، راستے میں ایک شہر میں ان کو رات گزارنی پڑتی تھی، تو وہ ایک موٹل میں جاتے۔ موٹل کہتے ہیں کہ جہاں پہ بندے کو رات گزارنے کے لیے چارپائی بستر مل جائے، یہ وہاں پہ سرائے میں رکتے، رات گزارتے اور پھر آگے سفر مکمل کرتے۔ اب اس سرائے میں ایک نوجوان تھا، نیک تھا، اچھے کام کرتا تھا، اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ اس کو پسند کرتے تھے۔ ایک دفعہ عبداللہ ابن مبارک وہاں پہنچے تو وہ نوجوان نہیں تھا، پوچھا بھئی وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جی اس سے کسی بندے کا قرض دینا تھا، وقت پہ پیسے نہیں دیے اور بندے نے پولیس کو رپورٹ کروا دی، پولیس نے اس بندے کو پکڑ کے جیل میں بند کر دیا، جب تک پیسے ادا نہیں ہوں گے وہ جیل سے باہر نہیں نکل سکتا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ صبح اٹھے تو تھانے دار کے پاس گئے، بھئی ایک نوجوان تھا، اس کو آپ نے جیل میں کیوں بند کر دیا؟ اس نے کہا جن کے پیسے دینے تھے انہوں نے اس کی شکایت کی تھی، میں نے جیل میں بند کر دیا، ابھی پیسے ادا کرو گے تو چھوٹو گے ورنہ نہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نے اس سے پوچھا بھی اگر اس کے پیسے میں ادا کر دوں تو کیا اس کو چھوڑ دو گے؟ تھانے دار نے کہا جناب ہمیں تو چاہیے کہ جس کا حق ہے اس کو حق مل جائے، آپ دے دیں گے تو بھی میں اس کو آزاد کر دوں گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے جو قرضہ تھا سارا کا سارا ادا کر دیا، اور نوجوان کو یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہیں میں نے چھڑوایا ہے، اور تھانے دار سے وعدہ لیا کہ میری زندگی میں تم کسی کو یہ راز نہیں کھولو گے۔ اس نے کہا مجھے کیا غرض ہے کسی کو بتانے کی، حق والے کو حق مل گیا، بس مسئلہ ختم ہو گیا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ اس کے بعد درجنوں دفعہ اس شہر میں گئے، ٹھہرے، وہ لڑکا ان کو واقعہ سنایا کرتا تھا کہ جی ایک آدمی کا قرضہ دینا تھا، میں دے نہیں سکا تو مجھے جیل میں بند کر دیا گیا، اور کسی بندے نے میری طرف سے قرضہ دیا اور میں چھوٹ گیا۔ آپ ساری زندگی اس سے واقعہ سنتے رہے،
اس کو نہیں بتایا کہ قرضہ تو میں نے دیا تھا۔ جب عبداللہ بن مبارک کی وفات ہوئی تو تھانے دار نے بلا کے اس نوجوان کو کہا کہ نوجوان، تمہیں جیل سے جس بندے نے نکالا تھا وہ عبداللہ بن مبارک تھے، آج ان کی وفات ہو گئی۔ ہم دوسرے کا دل خوش کرتے تھے، اس طرح پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے۔ ایک شخص عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا، حضرت میرے اوپر 500 ریال کا قرضہ ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو میں قرضہ ادا کر دوں گا، میری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ عبداللہ بن مبارک نے کاغذ لیا اور اس کے اوپر 700 درہم لکھے اور کہا اچھا بھائی یہ میرے سیکٹری کے پاس لے جاؤ اور ان سے پیسے لے لو۔ وہ بڑا خوش ہوا کہ میں نے 500 درہم مانگے ہیں، اب مجھے 500 درہم مل جائیں گے۔ سیکٹری کو جا کے چٹ پکڑائی، بھائی مجھے 500 دینار کی درہم کی ضرورت تھی، حضرت نے اجازت دے دی ہے اور یہ چٹ لکھ دی ہے تو مجھے 500 درہم چاہیے۔ اب مانگنے والا 500 درہم مانگ رہا ہے، جب اس نے چٹ پڑھی تو اس پر 700 درہم لکھا ہوا تھا، تو سیکٹری بھی پریشان، 500 دوں یا 700 دوں؟ اس نے کہا اچھا بھائی میں ذرا حضرت سے نا ویریفائی کر کے آتا ہوں کہ کتنے پیسے دینے ہیں۔ وہ سیکٹری حضرت کے پاس آیا، حضرت یہ مانگ تو رہا ہے 500، چٹ پہ لکھے ہیں 700، تو دینے کتنے ہیں؟ حضرت نے کہا اچھا چٹ پر 700 لکھے ہیں؟ اس نے کہا جی۔ اچھا چٹ مجھے دکھاؤ۔ حضرت نے چٹ ہاتھ میں لی اور 700 کو کاٹ کے اس کے اوپر لکھ لیا 1400۔ اب سیکٹری حیران، بندے کو 500 چاہیے، چٹ پہ 700 لکھے ہوئے تھے، پوچھنے آیا تو کاٹ کے 1400 کر دیے۔ اب اس نے اس کو 1400 دے تو دیے چونکہ حضرت نے حکم دیا تھا، لیکن اس کو بات سمجھ میں نہ آئی کہ کوئی درختوں سے پتے تو توڑتے نہیں کہ مال اتنا زیادہ ہے، وافر ہے کہ جو چاہو لٹاتے جاؤ۔ تو وہ واپس حضرت کے پاس آیا، حضرت اس کو ضرورت 500 کی تھی تو آپ نے 700 لکھا، جب میں نے پوچھا تو 700 کو 1400 کر دیا، مسئلہ کیا ہے؟ حضرت نے کہا کہ دیکھو اس کو 500 کی ضرورت تھی، وہ 500 مانگنے آیا تھا، میں نے 700 اس لیے لکھے تھے کہ اس کو امید 500 کی ہے، جب 700 ملیں گے تو اس کو دل کو اچانک خوشی ملے گی، اور حدیث پاک میں ہے جو مسلمان بھائی کے دل کو اچانک خوشی پہنچاتا ہے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سب گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ تو میں نے 700 لکھ دیے تھے مگر آپ نے میرا کام خراب کر دیا، آپ پوچھنے آ گئے اور اس کو پتہ چل گیا کہ میں نے 700 لکھے ہیں۔ اب اگر اس کو 700 مل بھی جاتے تو اس کو وہ خوشی نہ ہوتی، میں نے کاٹ کے 700 کو 1400 کر دیا۔ 700 کی امید ہے دل میں، 1400 ملیں گے، اس کے دل کو اچانک خوشی پہنچے گی اور اس خوشی کے بدلے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ کیا ہمارے دل میں کبھی یہ بات آئی؟ ہم اپنے ماں باپ کے دل کو خوش کریں، بہن بھائی کے دل کو خوش کریں، بیوی بچوں کے دل کو خوش کریں، ان کے دل خوش ہوں گے، اس کے بدلے اللہ ہمارے دلوں کو خوش فرما دیں گے۔ سوچتے ہی نہیں، ہم مسلمان کس کام کے ہیں؟ یہ تو کل پتہ چلے گا نا کہ ہم اللہ کی کتابوں میں مسلمان بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ کلمہ پڑھ لیا، کام سارے جانوروں والے، کسی پر ظلم کیا، کسی کا حق مارا، لوگوں کے دل دکھائے، اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ دوسروں کے اوپر بیت کیا رہی ہے۔ ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا، اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں دھکا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں
ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہے ہر اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو۔ یہ دو الگ الگ گناہ ہیں۔ بعض لوگوں کی نگاہیں ایسی مائکروسکوپک ہوتی ہیں، نظر پڑتی ہے اور دوسروں کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں۔ یہ عیب جو لوگ ہیں، عیب کے متلاشی لوگ ہیں۔ اور بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی کی تھوڑی سی غلطی کا پتہ چلے اس کو دوسروں کو بتاتے ہیں، فون پہ اس کو بھی بتایا، اس کو بھی بتایا، اس کو بھی میسج کر دیا، اس کو بھی میسج کر دیا۔ یہ عیب گو ہوتے ہیں، عیب بیان کرنے والے۔ اور کئی مرتبہ یہ دونوں بیماریاں ایک ہی بندے میں ہوتی ہیں، وہ عیب جو بھی ہوتا ہے، عیب گو بھی ہوتا ہے۔ تو ایسے بندوں کے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ایک وادی ہوگی جہنم کی جس کو ویل کہیں گے، اس میں عذاب دیا جائے گا۔ اس میں عذاب کیا ہوگا؟ ذرا غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نار اللہ الموقدہ، ایک آگ ہوگی جس کو اللہ نے جلایا ہوگا اس جگہ۔ مفسرین نے لکھا کہ آگ کا ایک ستون ہوگا، اس کے ساتھ اس بندے کو باندھ دیا جائے گا، اور اس جگہ انگارے ہوں گے فرش پہ پڑے ہوئے۔